سوالات کیے جائیں گے ان کے جوابات بھی بغور سننے کی نیت فرما لیجیے. انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ یہ کام بھی آئیں گے اور ثواب بھی حاصل ہوگا. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے دعائے درود و سلام کے صفحہ نمبر 3 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا، شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کالز کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. یہ سوال کر رہا تھا کہ اتفاق سے میرے پاس 3 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں، اور میں نے ایک بیٹے کا سرو عقیقہ کیا تھا. تو میری انشاءاللہ اتفاق خواہش ہے کہ میں اگر ایک بڑا جناب لیتا ہوں تو اس میں اگر ایک قربانی کرا دوں تو 2 میرے بیٹے رہتے ہیں عقیقے والے، تو 2 ماشاءاللہ میری بیٹی ہیں، تو 7 ان کے 6 حصے بنتے ہیں. جی وہ بڑے جناب میں وہ عقیقے میں کر سکتا ہوں. عقیقے کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا کہ یہ اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں قربانی کے جانور میں. دیکھیں یہ بات ذہن میں رہے کہ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے، جب بڑا جانور گائے ہے، بیل ہے، اونٹ وغیرہ ہے، بڑا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں ٹوٹل 7 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان 7 حصوں میں تقرب الی اللہ کی نیت ہونا ضروری ہے، یعنی نیکی کی نیت ہوگی تبھی جو ہے وہ قربانی درست قرار دی جائے گی. اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ ان قربانی کا جو جانور جو بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے ہیں، اس میں قربانی بھی ہو سکتی ہے، اس میں عقیقہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں اگر کسی نے منت مانی ہوئی تھی تو وہ حصہ بھی ڈال سکتا ہے، اور اس طرح دیگر بھی علماء نے فرمایا جہاں جہاں تقرب کی صورت یہ حصے ہو سکتے ہیں، یوں ہی سارے ثواب کی نیت بھی ہو سکتی ہے. باقی اب انہوں نے کہا کہ حصے کتنے رکھنے چاہیے، بیٹے کا کتنا ہونا چاہیے، بیٹی کا کتنا ہونا چاہیے. تو بہتر تو یہی ہے کہ بیٹے کے 2 حصے ہوں، بیٹی کا 1 حصہ ہو. ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ بیٹی کا بھی 1 حصہ رکھ لیں اور بیٹے کا بھی 1 حصہ رکھ لیں. تو قربانی کا جو بڑا جانور ہے اس میں قربانی کے حصے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور قربانی کے حصوں کے ساتھ ساتھ عقیقے کے حصے بھی رکھے جا سکتے ہیں، مگر یہ ذہن میں رہے کہ 7 حصوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہ ایسا جانور جو مکس ہے، عقیقہ بھی ہے قربانی بھی ہے، تو اس میں نیت کیا کریں ذبح کے وقت؟ ایک ویسے تو تکبیر ہی پڑھنی ہے، لیکن ایک نیت ہوتی ہے نا کہ اس وجہ سے ہم ذبح کر رہے ہیں، عقیقہ اور قربانی یا کیا کہیں؟ جی دیکھیں یہ تو معلوم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جب ظاہر ہے جو جانور ذبح کرنے والا ہے وہ تو عمومی طور پر جو پیشہ ور ہیں جو ذبح کرنے والے ہیں عمومی طور پر وہی ہوتے ہیں، مگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ 3 حصے قربانی کے ہیں، 3 حصے عقیقے کے ہیں، اور 1 حصہ والد یا والدہ کے اصالے ثواب کے لیے ہے. تو ان کے دل میں ارادہ موجود ہے، دل کے ارادے کو ہی نیت کہا جاتا ہے. ان کے دل میں یہ ارادہ موجود ہے. اب جب ذبح کرنے والا عمومی طور پر دوسرا شخص ہوتا ہے، ہاں یہ خود ہی ذبح کر رہے ہیں تو اس وقت ان کے دل میں یہ ارادہ ویسے ہی موجود ہوتا ہے. ایک دفعہ دوبارہ نیت کو حاضر کر لیں کہ ان مقاصد کے لیے میں اس جانور کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرتا ہوں. ٹھیک ہے. عقیقے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے، تفصیلات جاننے کے لیے، نہ صرف ذبح جانور کیسا ہونا چاہیے بلکہ اور بھی بہت ساری عقیقے کے موقع پر کیے جانے والے جو معاملات ہیں، یہ کچھ رسمیں بھی ہیں، ان کے حوالے سے حکم شرعی کیا ہے. امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا اور آسان رسالہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب، نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں سوالات ہیں اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں. یہ ایک مدنی مذاکرہ ہے جو کہ عقیقے کے حوالے سے ہوا، اور اس کو پھر المدینہ العلمیہ نے تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ مکتبۃ المدینہ سے شائع کروایا. آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں. رسالے کو مختلف زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے کوئی بھی چارجز نہیں ہیں، فری ہیں. جتنی بھی کتب، رسائل اور اس کے علاوہ جو آڈیو ویڈیو
بیانات ہیں الحمدللہ فری آف کاسٹ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. یہ رسالہ خود بھی پڑھیے, اور ان دنوں میں چونکہ بہت سارے لوگ عقیقہ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ جن کے ہاں معلوم ہے کہ عقیقہ کرنے جا رہے ہیں تو ان کو بھی یہ رسالہ پیش کیجیے, انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا. تو ایک سوال اس کے ضمن میں ہے, اگرچہ وہ جانور وغیرہ سے اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن یہ ہوتا ہے, دیکھا گیا ہے کہ ویسے اگر عقیقہ کیا جائے عام دنوں کے اندر تب بھی, یا پھر یہ قربانی کے ایام میں کسی جانور کے ساتھ عقیقے کا معاملہ ہو, تو جن بچوں کا عقیقہ کیا جاتا ہے یا جو شخص عقیقہ کر رہا ہے وہ ایک بعض جگہوں پر دیکھا ہے کہ وہ اس جانور کا ذبح کے وقت جو خون نکل رہا ہوتا ہے اس میں پاؤں وغیرہ یا جسم کا کوئی اور حصہ جو ہے وہ ملوث کرتے ہیں, اس میں ڈال دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ شاید ضروری ہے. عام طور پر بھی اب عقیقہ کیا جائے, ہر ایک نہیں کرتا لیکن بعض لوگ کرتے ہیں, یا ہاتھ لگوانا ضروری سمجھا جاتا ہے. تو کیا ایسی چیزیں عقیقے کے لیے ضروری ہیں یا صرف ذبح کرنے سے عقیقہ ہو جائے گا؟ دیکھیں, جہاں تک جانور کو ہاتھ لگانے کا تعلق ہے اس میں تو شرعی طور پہ کوئی حرج بھی نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہے. یعنی جس کی طرف سے عقیقہ کیا جا رہا ہے یا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے, اب وہ جانور کے اوپر ہاتھ پھیرے گا تو عقیقہ یا قربانی چھوٹا سا بچہ ہے پیدا ہوا ہے 7 دن کا, اس کو بھی لا کر ہاتھ لگوا رہے ہیں, تو اب سمجھا جاتا ہے کہ یہ ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے, ہاتھ پھیرنے میں حرج بھی نہیں. ٹھیک ہے. جبکہ جو دوسری صورت ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس میں سے جو بہتا ہوا جو خون نکلتا ہے, ظاہر ہے وہ خون ناپاک ہے. صحیح. اب جب وہ خون ناپاک ہے اس میں اپنے آپ کو آلودہ کرنا, اس میں پاؤں ڈال دینا, اس میں ہاتھ لگانا یا وہ خون بچے کے سر پہ لگا دینا, ان سب چیزوں کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ناپاک کرنا ہے, اور اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے. اگر ضروری سمجھتے ہیں تو ظاہر اس میں ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے. عقیقے میں فقط یہی چیز ہے کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے, خون بہایا جاتا ہے, جانور کی وہی شرائط ہیں جو قربانی والے جانور کی شرائط ہیں, اور گوشت بھی اسی طرح سے تقسیم ہوتا ہے. جزاک اللہ. انشاءاللہ رسالہ پڑھیں گے تو مزید معلومات بھی حاصل ہوں گی. ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی چلائیے. اپنی فیملی میں اپنی ہمشیرہ کی کوئی وراثت سیل کی ہوئی ہے, تو مجھے اگر ابھی انہیں اس وراثت کا جو حصہ بنتا ہے وہ دینا ہے, تو اس وقت جو میں نے اس کو 10 سال پہلے سیل کی کتنے کی وہ دینا چاہیے, یا جو آج اس پلاٹ کی قیمت بنتی ہے وہ دینا بنتی ہے مجھے؟ یہ کمپلیکیٹڈ ہے تھوڑا سا. جی, اس میں اصل میں یہ ہے کہ جیسے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا, اب اس کے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں اور ان کے بچوں کی والدہ بھی بعض اوقات موجود ہوتی ہیں, یہ بیٹے بیٹیاں ہی موجود ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے مکان موجود ہے یا دکانیں ہیں یا کوئی پلاٹ وغیرہ موجود ہے, ٹھیک ہے, تو بعض اوقات تو یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کی قیمت معلوم کر لی جائے, صحیح, وراثت کے حصے معلوم کر لیے جائیں, وراثت کے حصے معلوم کر لیے جاتے ہیں, اس کی قیمت بھی معلوم کر لی جاتی ہے. اور عمومی طور پر بہنوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, بھائیوں سے کہتی ہیں کہ یہ تم رکھ لو اور میرا جتنا حصہ بنتا ہے یہ تم مجھے دے دینا. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر انتقال ہوا, انتقال کے 6 مہینے بعد, سال بعد یہ طے ہو گیا کہ پراپرٹی کی ویلیو یہ ہے, بھائیوں کا حصہ یہ بنتا ہے, بہنوں کا حصہ یہ بنتا ہے. 2 بھائی وہاں رہ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ رقم طے ہوگی, یہ رقم ہم آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ طے ہو جاتا ہے اور وہ پراپرٹی ان کی ملکیت ہو جاتی ہے, باقاعدہ لکھ بھی لیا جاتا ہے. صحیح. اگر تو ایسی صورت تھی کہ یہ باقاعدہ طے کر لیا تھا اور اس وقت انہوں نے پراپرٹی بیچ بھی دی, پراپرٹی بیچ کر اپنی ضرورت میں پیسے خرچ کر لیے اور بہن سے کہہ دیا کہ تمہیں کچھ عرصے کے بعد پیسے دے دیے جائیں گے, اگر ایسا کر لیا تھا تو پھر تو وہی رقم جتنا حصہ بہن کا بنا تھا اتنا ہی ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ والی صورت تھی کہ اس وقت کوئی تقسیم نہیں ہوئی, نہ اس جگہ کو بیچا گیا, نہ کسی طرح کی کوئی تقسیم ہوئی, بس ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا اور 10 سال گزر گئے. اب 10 سال گزرنے کے بعد بھائی یہ کہتے ہیں کہ بہنوں کو اس وقت کے اعتبار سے حصہ دیا جائے گا جس وقت والد صاحب کا انتقال ہوا تھا, تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اب کی ویلیو اس کی دیکھی جائے گی, اب کی ویلیو کے مطابق تمام ورثہ کے حصے متعین کیے جائیں گے. اب اگر بھائی وہ پراپرٹی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو بہنوں کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا, موجودہ ریٹ کے ساتھ ان کو دے دیا جائے گا. یہ دوسری صورت ہو گئی. ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے بیچ دی تھی, اب وہی اسی ویلیو سے دینی ہے یا اس ویلیو سے دینی ہے, تو اگر اسی وقت یہ باتیں طے ہو گئی تھی تو یہ طریقہ کار ہے. بعض اوقات ایک صورت یہ بھی یہاں پر موجود ہوتی ہے کہ والد کا کاروبار موجود ہوتا ہے, بیٹے اس کاروبار کو لے کے آگے چلتے ہیں. اب بیٹے کام کر رہے ہوتے ہیں,
جو ورثہ ہیں وہ عمومی طور پر بالغ اگر ہوں ان کی طرف سے بعض اوقات اجازت مل جاتی ہے، بعض اوقات اجازت نہیں ملتی، بس وہ اپنی مرضی سے کرتے جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر تو ان کی اجازت سے یہ آگے کام کرتے رہے، جب والد صاحب کا وصال ہوا اس وقت کاروبار 5 لاکھ روپے کا تھا، اب جب تقسیم کرنے کا وقت آیا تو اب کاروبار 5 کروڑ روپے کا ہے. اگر تمام ورثہ کی اجازت سے اس کاروبار کو آگے لے کر چلے ہیں تو ورثہ کے حصوں کے مطابق سب کا حصہ بنے گا. پہلے 5 لاکھ روپے میں حصہ بننا تھا، اب 5 کروڑ روپے میں حصہ بنے گا. ہاں اگر ورثہ نے اجازت نہیں دی تھی، جیسے بعض اوقات بھائی کہتے ہیں ہم کریں گے، بہنوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو بولیں گے بھی تو یہ ہماری کوئی مانے گا نہیں، ٹھیک ہے، یا ایک بھائی ذرا مضبوط ہوتا ہے دوسرا کمزور ہوتا ہے، اس کو پتا ہے میری مانی نہیں جائے گی، وہ خاموش ہو جاتا ہے، اجازت وہ نہیں دیتا. اب وہ سلسلہ یوں چلتا رہتا ہے اس کی اجازت کے بغیر. اب جو انہوں نے کاروبار بڑھایا، اب بھی حکم شرعی یہی ہے کہ ان کا اپنا جتنا حصہ بنتا تھا اس پہ جتنا نفع ہوا وہ تو انہی کا ہے، ٹھیک، اور جتنا دوسرے بہن بھائیوں کا حصہ بنتا تھا اس پہ جتنا بھی نفع ہوا ہے ان پر یہ لازم ہے کہ یا تو اس نفع کو یہ صدقہ کر دیں کیونکہ یہ غصب کی صورت ہوگی. اور بہتر صورت یہ ہے چھینا ہوا ہے تھوڑا سا لگتا ہے، جی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جتنا نفع ان کے پیسوں سے کمایا ہے وہ سارے کا سارا نفع انہی کو دے دیا جائے. تو یہ 2-4 صورتیں بنتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اسی وقت بیچ دیا تھا میں نے پلاٹ، تو جب انہوں نے پلاٹ اسی وقت بیچ دیا تھا تو اس سے بظاہر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ پلاٹ بیچ کے حصوں کا تعین ہو گیا تھا، ان کو پیسوں کی ضرورت ہو گئی، انہوں نے پیسے استعمال کر لیے، تو اس وقت جتنا حصے کا تعین ہو گیا تھا اتنی رقم جو ہے وہ بہن کو دے دی جائے گی. اچھا، اس میں ایک اور صورت بھی ہے، جیسے تاخیر سے سیل کیا، اس وقت آپ نے صورتیں بتا دی کہ پہلے متعین تھا تو کیا ہوگا، متعین نہیں تھا تو کیا ہوگا. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے مکان ہے، پراپرٹی، اس کا رینٹ آتا رہتا ہے. اب جب وہ سیل کریں گے 2 سال 4 سال بعد، اس وقت تو چلے وہ دے دیا جس کا جتنا بنتا ہے، بیچ میں جو رینٹ استعمال ہوتا رہا، کرایہ آتا رہا سارا، وہ ایک ہی بھائی لے گیا مثال کے طور پر، تو کیا وہ اسی کا ہے؟ جیسے بڑا بھائی ہے وہ اس کا دیکھ بھال کرتا ہے، آتا جاتا ہے، پوچھتا ہے، وصول کرتا ہے، تو کیا یہ حقدار ہو گیا یا یہ رینٹ بھی تقسیم ہوگا؟ دیکھیے جیسے میں نے نفع کی صورت بیان کی کہ کاروبار تھا اس کا نفع تھا، ٹھیک ہے، اور یہ مکان کا نفع ہے. صحیح. مثال کے طور پر مکان موجود تھا، پراپرٹی موجود تھی، دکانیں، مکان الگ سے بھی موجود تھے جہاں رہائش ہے اس کے علاوہ بھی موجود تھے. اب وہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو جو کرایہ آ رہا ہے، جو رینٹ آ رہا ہے، وہ ان تمام ورثوں کو برابر جو حصوں کے برابر ملے گا. یعنی والدہ موجود ہے ان کی، ان کو اس کے حصے کے مطابق ملے گا، بھائیوں کو ان کے حصے کے مطابق ملے گا، اور بہنوں کو ان کے حصے کے مطابق ملے گا. ٹھیک ہے. اس جانب بھی توجہ ہونی چاہیے کہ جو مفتی صاحب نے رینٹ کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا، اور بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، مشکلات ہیں اس میں، مسائل ہیں، لیکن جب ہم مفتیان کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان سے پوچھیں گے، وہ آپ سے سوالات کریں گے، آپ کی پراپرٹی کے حوالے سے معلومات جب ان کو ملیں گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کے حوالے سے جو شریعت نے حکم ارشاد فرمایا ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. دارالفتاح اہل سنت بھی الحمدللہ وراثت کے مسائل کے حوالے سے بھی موجود ہے. وراثت آپ پوچھ سکتے ہیں پاکستان بھر میں، پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں. باب المدینہ کے اندر 5 دارالفتاح موجود ہیں. اسی طرح زمزم نگر حیدرآباد کے اندر الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت موجود ہے. مرکز الاولیاء لاہور کے اندر 2 دارالفتاح اہل سنت، داتا دربار اور اچھرا مارکیٹ کے اندر. اسی طرح راول پنڈی، سردار آباد یعنی فیصل آباد، گلزار طیبہ جس کو سرگودا کہتے ہیں، ان تمام شہروں کے اندر بھی الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت کی شاخیں ہیں. فون نمبر آپ کو اسکرین پر دکھائے جاتے رہتے ہیں، اور بھی ذرائع ہیں، ای میل ایڈریس ہے. ہم ان تمام ذرائع سے رابطہ کر کے اس حوالے سے آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دارالفتاح اہل سنت کی جانب سے شائع کردہ ایک کتاب مال وراثت میں خیانت نہ کی جائے، اگرچہ اس میں حصوں کی تقسیم کا بیان تو نہیں ہے، لیکن جہاں بھی انتقال وغیرہ کے معاملات ہوئے یا ویسے ہی مسلمان ہیں اس کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے حوالے سے احکام شریعت جاننا چاہتے ہیں، اس کی حساسیت کا پتہ چلانا چاہتے ہیں، تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے. مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. یہ کتاب انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اور جن ممالک میں انگلش بولی جاتی ہے وہاں مکتبۃ المدینہ پر دستیاب بھی ہے، آپ اس کو وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میسیجز بھی حضور آ چکے ہیں، جانوروں کا ایام ہے، خریدے جا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے مختلف مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جو کھانا بچ جائے
کھایا وہ تھوڑا سا رہ گیا، اگر وہ جانوروں کو ڈالا جائے کھلایا جائے تو کیا یہ ضیاء کہلائے گا؟ یہ انسان روٹی کھاتا ہے کوئی سا چیزیں، اب وہ جانوروں کو دے دی، وہ تو سب کچھ کھا جاتے ہیں، تو ضیاء کہلائے گا یا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں ضائع کرنا اس اعتبار سے نہیں ہوگا کہ جو کھانا وغیرہ موجود ہے اب اس کو کھانے والا گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کو دیا جا سکے. جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روٹی بچ جاتی ہے عمومی طور پر، اب وہ اگر کسی کو نہیں دے سکے تو روٹی سوکھ جاتی ہے تو یہ جانوروں کے چارے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، تو اگر جانوروں کو چارے کے طور پہ کھلا دی ہے تو اب اس کو ضائع کرنا نہیں کہا جائے. فریش کھانا ہے کھایا جا سکتا ہے، اس کا کیا کہیں گے؟ جیسے دوپہر میں بچ گیا شام میں کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں، لیکن جانور کو ڈال دیا، چڑیا کو ڈال دیا، یہ بڑے جانور کو ڈال دیا، پھر بھی اس کو ضائع کرنا تو نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ کسی نہ کسی استعمال میں تو آ ہی گیا ہے. مگر بہتر صورت یہی ہے کہ جب خود استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو استعمال کیا جائے. جانوروں کے لیے الگ سے اہتمام کیا جائے. جانور خریدا قربانی کے لیے اور بیمار ہو گیا، اب صحت مند تو ہو گیا ہے، بیماری تو دور ہو گئی لیکن کمزور ہو گیا ہے، تو کیا اب ایسے جانور کی قربانی کی جا سکے گی؟ دیکھیں جو بیمار جانور ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس کے متعلق فقہاء نے لکھا کہ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتا، دوسرا بیماری کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ لاغر ہو گیا کہ اب اس کی ہڈیوں میں مغز نہیں رہا. جیسے انہوں نے سوال کیا ہے کہ جانور لے کر آئے تھے اب بیمار ہو گیا، تو اس سے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا وہ بیمار ہو گیا ہوگا. جیسے اب جانور ہی لے کے آئے تو اچھا جانور ہی لے کر آئے ہوں گے، تو اب وہ جانور کو لے کے آئے، بخار کی وجہ سے کچھ نڈھال ہو گیا، اب دوبارہ کچھ بہتر ہو گیا ہے، تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ان کا جانور ایسا ہوگا کہ ان کی اس کی ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہوگا یا چارہ وغیرہ نہ کھاتا ہوگا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ذبح کرتا ہے اس کے کپڑوں پر خون لگ جاتا ہے، اب اس کو ایک اور جانور بھی ذبح کرنا ہے، تو کیا دوسرا جانور ذبح کرنے سے پہلے اس کو غسل کرنا ہوگا، نئے کپڑے پہننے ہوں گے، یا اسی کے ساتھ کر سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، اگرچہ وہ جو خون اس کے کپڑوں پر لگا ہے بہتا ہوا خون وہ ناپاک ہی ہے جس کی وجہ سے اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. مگر اب جب جانور کو ذبح کرنا ہے، دوسرے جانور کو ذبح کرنا ہے، تو اب اس کے لیے کپڑے تبدیل کرنے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسے ہی دوسرے جانور کو ذبح کر سکتا ہے. ہاں یہ احتیاط رکھی جائے کہ جس چھری وغیرہ سے ذبح کرتا ہے اب اس کے اوپر خون لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو دھو لیا جائے، صاف پانی میں دھو لیا جائے اور پھر دوسرا جانور ذبح کیا جائے. جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اور کثیر جانوروں تو خون تو لگ ہی جاتا ہے، لیکن لگ جانا ایک الگ ہے اور خود بڑھنا اور اس کی پرواہ نہ کرنا، اس میں تو ہم کہیں گے کہ اس کو احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے، ظاہر ہے ان کو تو جیسے بڑے جانور ہیں ان کی کھینچا تانی میں ان کو ادھر سے ادھر لے کے جانا ذبح کرنے کے بعد ان کا تو بچنا مشکل ہوتا ہے. مگر جو لوگ بچ سکتے ہیں ان پہ لازم ہے کہ بچیں. جیسے ہم نے عقیقے والے مسئلے میں یہ بیان کیا کہ ایک پاک چیز کو جان بوجھ کر ناپاک نہ کیا جائے، تو اب جو لوگ آس پاس کھڑے ہوئے ہیں جو بچ سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، وہ اپنے آپ کو اپنے کپڑوں کو خون سے بچائیں. ایک اور میسیج تھا سب سے پہلے آیا تھا کہ گوشت میں کون سے اجزاء باعث جو ہے وہ حرام ہے، تو اس کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو میرے اہل سنت کا رسالہ ابلغ گھوڑے سوار قربانی کے حوالے سے اس میں الحمدللہ مسائل موجود ہیں، ذبح کی احتیاطیں موجود ہیں، حرام اجزاء جانور کے اندر جن کو نہیں کھایا جا سکتا اس کی تفصیل بھی الحمدللہ موجود ہے، اور بھی بہت سارے مدنی پھول بہت سارے مسائل ابلغ گھوڑے سوار رسالے کے اندر موجود ہیں. آپ اس کو حاصل کیجیے اور یہ بھی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. ایک ویڈیو سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جی چلائیے. مذہب جدید اکاری یونان کے شہر فیلوسیکا سے بات کر رہا ہوں. جس جانور کی بینائی نہ ہو یعنی اس کو نظر نہ آتا ہو تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ. آمین. نابینا جانور کی آنکھوں کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ اگر جانور نابینا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس کو عیب شمار کیا جائے گا. یوں ہی جانور کانا ہے یعنی اس کو ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی، اس کو بھی عیب شمار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر جانور کو تھوڑا ٹیڑھا نظر آتا ہے یعنی بھینگا ہے جانور تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور سوال چلائیے گا. سے میرا یہ سوال ہے کہ جس بکرا یا بکری کا کان ہی نہ ہو یا ایک کان ہو تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں. کان کے عیب کے حوالے سے سوال ہے. دیکھیں
جانور کا کان ہے، اسی طرح جانور کی دم ہے، اور اسی طرح جانور کی چکی وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ اگر پیدائشی طور پر یہ نہ ہوں، دونوں کان نہ ہو یا ایک نہ ہو، یہ دم یا چکی نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. یعنی پیدائشی طور پر یہ اگر موجود نہیں ہے. ہاں اگر موجود تھے اور 1/3 یا 1/3 سے کم کٹے ہیں تو بھی ان کی قربانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر 1/3 سے زیادہ کٹ گئے ہیں تو قربانی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ جائز ہے؟ بالکل روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور ان دنوں میں روزے رکھنا افضل بھی ہے. اور ان دنوں میں اللہ عز و جل کو اپنی عبادت کیا جانا بہت زیادہ پسند بھی ہے دوسرے دنوں کی بنسبت. تو روزے رکھے جا سکتے ہیں. روزہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے، تو روزے بے شک رکھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد عید کے دن روزے کی ممانعت، عید کے دنوں میں روزے کی ممانعت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے. ان دنوں کے اندر بھی جن میں ممانعت نہیں ہے، جن میں منع نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا، ان میں ہم روزے رکھیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ثواب بھی ہمیں حاصل ہو، برکتیں حاصل ہوں، اور روزے کے جو فائدے ہیں دینی اور دنیاوی ان سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرفراز فرمائے. ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گجرات سے محمد سلیم اشرفی اتاری. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چاند رات سے 10 تاریخ تک ناخن نہیں کاٹ سکتے. اگر کوئی ناخن کاٹ لے یا بال وغیرہ منڈوا لے اس سے قربانی پر کوئی کراہیت آئے گی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے. درست مسئلہ کیا ہے اور یہ جو غلط فہمی ہے یہ کیا ہے؟ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو اس کے متعلق احادیث طیبہ میں یہ آیا کہ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ اپنے کام کر لے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے، اور اب جب قربانی کر لے اس کے بعد یہ عمل کرے. اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جو شخص قربانی نہیں کر رہا وہ بھی یہی عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کو قربانی کا ثواب ملے گا. مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ مستحب عمل ہے، مستحب ہے، قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یعنی اگر کسی نے کاٹ بھی لیے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ قربانی کرے گا تو اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہاں ایک اور بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ یکم چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لے. اگر اس کو پہلے ہی جو ہے وہ 30 دن گزر چکے ہیں، 32-33 دن گزر چکے ہیں، تو اب وہ عید تک اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے. یعنی 40 دن تک جو ہے وہ اس کو چھوڑے رہے گا تو یہ کراہت تحریمی کی صورت ہوگی. تو اس بات کی بھی احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. 40 دن کی اگرچہ اجازت ہے، 40 دن سے کم، لیکن کرنا نہیں چاہیے. ہفتے میں جمعے کے دن غسل وغیرہ جب کیا جائے اس سے پہلے ناخن وغیرہ تراش لی جائے تو انشاءاللہ نفاست بھی حاصل ہوگی، نظافت بھی حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ یہ فوائد بھی حاصل ہوں گے. اور جو طریقہ کار مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض کسی کے کافی دن گزر بھی گئے ہیں تب بھی وہ یکم ذی الحجہ سے پہلے وہ کر لے. ایسا نہ ہو کہ دوران اس کے 40 دن پورے ہو جائیں اور پھر حکم شدید اس کی طرف متوجہ ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی چلائیے. ایک شخص ہے جو اپنی عصر کی فرض نماز تنہا پڑھ چکا، اب پیچھے سے کوئی ایک ایسا فرد آ رہا ہے کہ جو امامت کا آل ہے اور اس نے امامت کروائی، جماعت کھڑی ہوئی، اب تنہا جو فرض نماز پڑھ چکا تھا وہ اسلام میں اس جماعت میں اس نیت سے شامل ہو رہا ہے کہ میرے تو مخرج درست نہیں تھے، میں نے تنہا نماز پڑھی، اس سے بہتر ہے کہ میں صحیح مخرج والے امام کے پیچھے نماز پڑھ لوں. تو اس نیت کے ساتھ اس کا امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید ٹھیک نہیں تھی. اب دیکھیے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جس شخص کی قراءت درست نہیں ہے، یعنی وہ حروف کو مخارج سے ادا نہیں کر پاتا، اور جب وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نماز میں کرتا ہے تو ایسی غلطیاں کرتا ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس شخص پر یہ لازم ہے کہ کوشش کرتا رہے، سیکھنے کی کوشش کرتا رہے. جب تک یہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو یہ چاہیے کہ جو صحیح خواہ ہے، جو ٹھیک پڑھنے والا ہے، اس کے پیچھے نماز کی ادائیگی کرتا رہے. ٹھیک ہے. اور جب تک یہ کوشش کر رہا ہے یہ اپنی نماز کی ادائیگی بھی اگر کرے گا، اگر اس کو اپنی تنہا نماز بھی پڑھنا پڑ جاتی ہے تو اس کی اپنی نماز بھی ہو جائے گی، اگرچہ یہ اس میں ایسی غلطی کر رہا ہوتا ہے جس سے نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو زمانہ کوشش میں ہوتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے. اب تو اگر ایسا شخص ہے جو زمانہ کوشش میں ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے، اب اس نے عصر کی نماز پڑھی
اب عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اب اس نے دیکھا کہ کوئی دوسرا شخص آ گیا ہے جو صحیح خواہ ہے، اس کے پیچھے اب یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو ظاہر اب تو اس کی نماز ہو گئی جو شریعت کا حکم ہے، تو اب یہ شامل نہیں ہو سکتا، فرض کی نیت سے شامل نہیں ہو سکتا کہ فرض اس کے ادا ہو گئے، اور نفل کی نیت سے یوں شامل نہیں ہو سکتا کہ جب عصر کے فرض پڑھ چکا تو اب نوافل پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر دوسری صورت تھی، یعنی زمانہ کوشش اس کا نہیں تھا، اس کو نماز پڑھنا نہیں آتی، قرات درست نہیں ہے اور یہ کوشش بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ نماز کی اس طرح سے ادائیگی کرے گا کہ حروف کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی، نماز اس کی فاسد ہو رہی ہے، اب اس نے نماز پڑھی، اب اگر کوئی شخص دوسرا آ گیا نماز پڑھانے والا، تو چونکہ اب اس کی نماز کے فساد کا ہی حکم ہوگا کہ جب یہ کوشش نہیں کر رہا ہے، اس کو کوشش کرنے کا حکم تھا، اب یہ اس شخص کے پیچھے نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش سے سیکھے، کسی سیکھتا رہے، مسلسل سیکھتا رہے، کچھ نہ کچھ وقت نکال کے سیکھتا رہے۔ جیسے ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ پڑھنا آتا بھی نہیں ہے، سیکھتے بھی نہیں، یعنی کوشش نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اب ٹائم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے اسی کام کے لیے بیٹھ جائیں، اپنے جو دیگر معاملات ہیں ان کو بھی نپٹائیں، جو دیگر گھریلو معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، ان کو بھی کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ وقت اس کام کے لیے بھی دے دیں، دینا چاہیے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی اس میں بھی ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ الحمدللہ جو بالغ اسلامی بھائی ہیں جو کہ اپنے بچپن کے اندر قاری صاحب سے، کسی امام صاحب سے قرآن پاک نہ پڑھ پائے، اب اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، ان کے لیے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اور گلی محلوں کی جو مساجد ہیں الحمدللہ ان کے اندر اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ عموماً عشاء کی نماز کے بعد یہ مدارس لگائے جاتے ہیں، ان کے اندر نہ صرف قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ اور بھی دینی شرعی مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، مستحبات، سنتیں، دعائیں اور بہت ساری دینی باتیں سکھائی جاتی ہیں، اور یہ سارا معاملہ الحمدللہ فری ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی فیس نہیں۔ آپ کہیں بھی رہتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ اس مدرسے میں تشریف لائیے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو پڑھایا جائے گا۔ آپ کی قریبی مساجد میں الحمدللہ بالخصوص پاکستان میں تو بہت مقامات پر یہ مدارس لگائے جاتے ہیں، اور اگر آپ کے ہاں مدرسے کا اہتمام نہیں ہے، یا تو آپ اس کے لیے کچھ ارینجمنٹ کیجیے، یا پھر آن لائن بھی الحمدللہ دعوت اسلامی قرآن پاک پڑھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن، اس کے اندر آپ داخلہ لے سکتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور داخلے مشکل سے ملتے ہیں، آپ ویٹنگ لسٹ میں اپنا نام لکھوا دیجیے اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کا بھی نام آ جائے گا اور قرآن پاک سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں، جی چلائیے۔ میں ادھر اٹلی میں رہتا ہوں، میرا سوال یہ ہے سر، ہم مکان قسطوں پہ لے سکتے ہیں، مکان اور گاڑی بینک سے قسطوں پہ لے سکتی ہیں یا نہیں؟ جی حضور، اٹلی میں ہے تو اٹلی میں اگر دیکھیں علماء نے اس بات کی تو اجازت دی ہے کہ جن جگہوں پر خالصتاً بینک جو ہیں وہ غیر مسلم کے ہیں، وہاں سے اس بات کی علماء نے اجازت دی ہے کہ وہاں مکان لینے کی اجازت ہے، مورگیج وغیرہ پہ جو مکان وغیرہ لینے کی اجازت ہے، اور وہ بھی جو ضرورت ہے اس کی لینے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے وہاں سے بھی قرض لینے کی اجازت نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اپنی تفصیلات بتا کر مسئلہ پوچھ لیں۔ دارالفتہ سنت کا انٹرنیشنل ڈیسک بھی موجود ہے، آپ دارالفتہ کے جو 4 نمبر عموماً سنتے رہتے ہیں اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، صبح 10 بجے سے 4 بجے کے درمیان، علاوہ 1 تا 2، یا پھر پاکستانی اوقات کے مطابق 2 بجے سے لے کر 7 بجے تک، علاوہ نماز کے جو اوقات آ جاتے ہیں عموماً عصر اور مغرب کی نماز میں آتی ہے۔ الحمدللہ 4 نمبر انٹرنیشنل بھی موجود ہیں، یو کے، یو ایس اے، افریقہ اور آسٹریلیا، ان 4 جو بڑے ممالک کے بڑے اعظم ہیں ان کے حوالے سے نمبر موجود ہیں۔ وہاں کے اسلامی بھائی تو یہ لوکل نمبر ہیں، اور دنیا بھر کے جو سائلین ہیں، مسلمان ہیں، اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے شرعی مسائل معلوم کر سکتے ہیں۔ ان نمبر کے لیے بھی اسکرین پر یہ دکھائے جاتے رہتے ہیں، اپنے علاقے کے ذمہ دار سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو یہ نمبر مل جائیں گے اور ان پر مسائل پوچھ کر آپ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک کال کی طرف بڑھتے ہیں، چلائیے۔ اگر کسی کے والدین کسی گھر میں بجلی کی چوری تو اس کے معاملے میں انہیں کیا رہنمائی کی جائے، اگر وہ نہ مانے تو کیا طرز عمل اختیار کیا جائے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے۔
والدین کے درمیان لڑائی ہے اور اولاد کیا کرے، کس کا ساتھ دے، کیا غالباً بجلی چوری تھوڑا سا جی یعنی گھر کا جو سربراہ ہے جو بجلی کا استعمال ہے گھر پہ وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ بجلی چوری کرتا ہے، تو اب جو گھر کے دیگر افراد ہیں ان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، یعنی بالخصوص سامنے والد صاحب ہیں، تو اب ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر طرز عمل یہی ہونا چاہیے، بجلی چوری کرنے کی قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے، طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، خود پیار محبت سے اگر بات کر سکتے ہیں تو خود کر لیں، ورنہ جو ہے وہ دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ سمجھا سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے سمجھا دیں، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ والدین کے ساتھ سخت الفاظ کے ساتھ کبھی بھی گفتگو نہ کی جائے۔ کوئی اسلامی بھائی ہیں دعوت اسلامی کے، ان کے ساتھ ملاقات کروا دیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھا دیں، تو اس طرح اگر سمجھا دیں گے تو اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ باقی یہ سختی کرنے کی قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے، پیار محبت سے سمجھائیں۔ اب رہا ان کا اپنا استعمال، ظاہر ہے اسی گھر میں رہتے ہیں، اسی گھر میں پانی موٹر چلے گی، پانی جائے گا، دیگر جو بھی الیکٹرک کی چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ ان کو بھی استعمال تو کرنا ہی پڑتی ہیں، تو اس کو دل میں برا جانتے ہوئے فقط ضرورت کا ہی اس کو استعمال کریں، بہت زیادہ اس کو استعمال نہ کریں، ان پر گناہ نہیں ہوگا، والد صاحب کو وقتاً فوقتاً جو ہے سمجھاتے رہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں اگر یہ کرنا چاہیں کہ اب والد صاحب مان نہیں رہے، کوئی سمجھانے والا بھی موجود نہیں ہے اور یوں ہی یہی طریقہ کار چلتا جا رہا ہے، تو یہ اندازہ کر لیں کہ کتنے جو ہے وہ اخراجات یہاں پر ہو جاتے ہیں کنبے کی بجلی سے، اتنی رقم جو ہے گورنمنٹ کے اسی ادارے کو کہ الیکٹرک ہے، واپڈا ہے، ان کے جو ہے اکاؤنٹس وغیرہ موجود ہوتے ہیں، ان میں جمع کرواتے ہیں تاکہ گورنمنٹ کا جو ایک نظام ہے وہ بھی چلتا ہے، اس کا بھی نقصان نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میسیج میں کچھ شامل کرتے ہیں، اسلامی بہن نے اگر قربانی کرنی ہو تو کیا وہ بھی ناخن نہیں کاٹے گی؟ اس عمل پر یہ دونوں کے لیے حکم ہے، اسلامی بھائی کے لیے بھی حکم ہے، اسلامی بہن کے لیے بھی حکم ہے، دونوں کے لیے عمل مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، قربانی کے جانور کا خون اگر کسی دوسرے کے کپڑے پر گر جائے، ذبح کر رہا لیکن خون کسی اور، تو کیا اس کے کپڑے میں ناپاک ہو جائیں گے یا صرف ذبح کرنے والے کے؟ یہ خون ہے اور یہ ناپاک ہے، جس کے بھی کپڑوں پر گرے گا اس کے کپڑوں کی ناپاکی کا ہی حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمارے قربانی کے جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے، کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے قربانی کا جانور لے کر آئے، اب اس میں ایسا پیدا ہو گیا کہ اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، جیسے مثال کے طور پر ٹانگ ٹوٹ گئی، یہ ٹانگ میں بہت گہرا زخم آ گیا کہ اس ٹانگ کے اوپر وزن دے کے چل ہی نہیں سکتا، تو اب یہ عیب کی صورت ہو گئی۔ اب اگر 2 4 6 دن میں 15 دن کے اندر قربانی کے وقت سے پہلے اس کا عیب درست ہو گیا ہے تو اب بھی اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو غنی کے لیے جانور ٹھیک بھی ہو گیا ہے، اگر جانور ٹھیک نہ ہوتا تو جو شرعی فقیر ہے عمومی طور پر ہمارے یہاں قربانی کے شوق میں بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں جن کو قربانی لازم بھی نہیں ہوتی، اس کا وہ اگر جانور لے کر آیا، اس کا پاؤں ٹوٹ بھی گیا اور اس میں عیب بھی پیدا ہو گیا اور قربانی کے دنوں تک وہ عیب درست نہ بھی ہوا، تو اس پر لازم ہوگا کہ یہ اسی جانور کو ذبح کرے، اور جو غنی تھا اس کا جانور اگر ایسا ہو گیا، اب اگر اس کے پاس استطاعت مزید موجود ہے تو اس پہ لازم ہوگا کہ وہ دوسرا جانور لے کر آئے۔ اب یہ مسئلہ ویسے لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ ہم قربانی واجب ہے، دیکھا دیکھیے شوق ہوتا ہے، شوق قربانی ہوتا ہے یا رسم قربانی پوری کرنی ہوتی ہے، جانور لے آتے ہیں۔ اب آپ فرمائیں کہ اگر عیب دار بھی ہوا، شرعی فقیر لے کر آیا تو وہ ذبح کرے گا، اور لوگ اس کو منع نہیں کریں گے یار یہ تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ ہوگا تو ذبح کرو، بتایا گا شرعی فقیر۔ دیکھیں لوگ تو واقعی یہ بات کریں گے اس کے ساتھ کہ اس جانور کی تو قربانی نہیں ہوتی، ہم نے سنا ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی، مگر اس پر لازم ہے کہ وہ اسی جانور کی قربانی کرے گا، کیونکہ اس نے جو ہی قربانی کی نیت سے جانور خریدا، کرنے والا بھی لازم ہوگا، ذبح کرنے والا بھی اس سے پوچھے گا، تو ظاہر ہے یہ شرعی مسئلہ اب یہ ان کو بتائے گا کہ میں اس وجہ سے اس جانور کی قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شرعی مسئلہ بتا دیں، کیونکہ اگر یہ شرعی مسئلہ بتانے کے بغیر جیسے کہ کہے گا بھائی میں نے ذبح کرنا ہے آپ چھوڑ دیں اس بات کو، اب اگر یہ انداز اختیار کرے گا لوگ باتیں کریں گے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ اس کی قربانی ہوئی نہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ شرعی مسئلہ بتا دے کہ میں صاحب نصاب نہیں تھا، میرے پاس 20-25 ہزار روپے رکھے ہوئے تھے، اسی کا میں جانور لے کر آ گیا،
تو اب اگر اس جانور میں پیدا ہو گیا تو مجھے اسی کی قربانی مجھ پر کرنا لازمی ہے. دل میں حوصلہ چاہیے یہ چیز. اگر کسی نے اس نیت سے دیا تھا کہ دکھاؤں گا یا بتاؤں گا یا کوئی اور معاملہ تھا، آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. چلائیے. مختلف لوگوں کے نام کی دیتے ہیں. اس سال چھوٹے بھائی اور بیٹے کی دینا چاہتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے جانور ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے پچھلے سال بڑا جانور لے کر آئے، اس میں اپنی قربانی کر لی، 2-4 اور افراد کی قربانی کر لی، 2-4 ایسے لوگوں کی قربانی کر لی جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے نام قربانی کر لی. کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں. اب بھی اگر بڑا جانور لے کر آتے ہیں اور اس میں سے وہ اپنے بیٹے کا حصہ رکھنا چاہتے ہیں جو کہ نابالغ ہے، تو اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. کوئی حرج نہیں. اگر چھوٹا جانور ہے، ایک ہی اس میں کبھی اپنے لیے کر رہا ہے، کبھی اس کے لیے، کبھی اس کے لیے، قربانی واجب اس پر ہے. اور ہر سال فلاں کی نیت سے فلاں کی نیت سے کرتے ہیں لوگ. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قربانی اس پہ لازم ہوتی ہے. ایک سال اس نے کر لی، اب یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس سال مجھ کو قربانی لازم نہیں ہے، تو اب یہ جانور لے کر آتا ہے تو اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہے. اگلے سال جانور لے کر آتا ہے تو ابو کے نام کر دیتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر سال قربانی کے ایام کے اندر جو شخص صاحب حساب ہوگا اس کو ہر سال ہی قربانی کرنی ہے، ہر سال ہی قربانی لازم ہے. ہاں، اپنا واجب ادا کرے اور اس کے بعد اگر اس کو استطاعت ہے تو مزید ان کو قربانی واجب نہیں ہے. جیسے ان کا بیٹا ہے 10 سال کا، اس کو قربانی لازم نہیں ہے، اس کی طرف سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، بالخصوص قربانی کے حوالے سے آج اپنے سوالات کے جوابات سنیں. کل بھی انشاءاللہ دارالعلوم تعالیٰ سنت کا سلسلہ ہوگا. کل 2 مرتبہ انشاءاللہ صبح بھی 8:15 بجے براہ راست نشر کیا جائے گا اور اسی وقت بھی انشاءاللہ اس پہ معمول نشر ہوگا. ان دونوں کو دیکھنے کی نیت فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. رات 8:30 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. رات 9:05 پر دیکھیے سلسلہ مدنی مذاکرہ براہ راست. مدنی چینل سے ہمیں کیوں مدنی چینل پیار، مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت ساؤتھ افریقہ میں حاضر ہوں، کیپ ٹاؤن شہر. ان قریب قربانی کے لیے جانور لیے جائیں گے اور انہیں راہ خدا عز و جل میں ذبح بھی کیا جائے گا. مدنی التجا ہے کہ اپنے یہاں قربانی کے جانور کی کھالیں. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی اس مدنی تحریک کو دیں. دعوت اسلامی کئی شعبوں میں سنتوں کی خدمت سر انجام دے رہی ہے. مدنی چینل کی اسکرین پر آپ اس وقت یہ دعوت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دعوت اسلامی کا عظیم شعبہ ہے. آپ اس وقت کوئی اشتہار نہیں دیکھتے اور سالانہ کروڑوں روپے اس کے اخراجات ہیں. جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، مساجد کی تعمیرات ہیں، مدارس کی تعمیرات ہیں، آئی ٹی کا شعبہ ہے، مستشفیٰ ہے، چھوٹا سا ہاسپٹل ہے. ویسے علاج وغیرہ کی بھی سہولتیں دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق وہ بھی دستیاب ہیں. آپ اپنے یہاں ہونے والے قربانی کے جانور کی کھال دعوت اسلامی کو دے کر اس عظیم کام میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. مدنی التجا ہے. ان نمبروں پر رابطہ کیجیے اور اپنا پتہ لکھوا دیجیے، اپنا نام لکھوا دیجیے، وقت بھی بتا دیں، دن بھی بتا دیں.
کہ کس وقت آپ کے یہاں جانور ذبح کیا جائے گا تاکہ دعوت اسلامی کے مبلغین آئیں اور آپ کے یہاں قربانی کے جانور کی کھا لے جائیں، اور جہاں ہو سکے آپ کو پہنچا دیجیے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی قافلے میں سفر کی نیت ضرور کر لیجیے گا. ساری دنیا میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہیں. تو مدنی قافلوں میں سفر اور پھر مدنی انعامات جو خود کو نیک بنانے کے حوالے سے بڑے پیارے مدنی انعامات ہیں، اس پر عمل یہ انشاءاللہ ہمیں اس مقصد کی طرف لے کر آئیں گے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال مکہ کے اندر گزارے. ان میں سے 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں جس میں آپ نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور 13 سال یہ وہ 13 سال ہیں جو آپ نے اعلان نبوت کے بعد مکے کے اندر گزارے. اور 53 سال کی عمر میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور مدینہ پاک میں مزید 10 سال تک آپ نے قیام فرمایا. 13 سال جو آپ نے اعلان نبوت کے بعد مکہ میں گزارے، اس کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو اس کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا مرحلہ خفیہ طور پر اسلام کی جو تبلیغ کی گئی، یہ عرصہ 3 سال کا بنتا ہے. اس 3 سال کے عرصے میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. نبوت کے 4تھے سال سے 10ویں سال کے آخر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی، اور 10ویں سال سے ہجرت مدینہ تک یعنی 13ویں سال تک آقا علیہ السلام نے اسلام کی دعوت کا جو سلسلہ تھا مکہ سے باہر کی طرف بڑھانا شروع کیا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 1 صفحہ 287 پر بحوالہ المعجم الاوسط للطبرانی منقول ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاق ہوگا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا امر فرما دیتا، یعنی فرض کر دیتا. حضور جو قربانی نہ کر سکے تو کیا وہ بھی ہیئر کٹنگ وغیرہ نہ کروائیں؟ مفتی احمد خان علیہ رحمۃ اللہ حنان مرآت المناجی جلد 2 صفحہ 370 جو فرماتے ہیں وہ اپنے گھوڑے سوار صفحہ نمبر 5 پر نقل کیا گیا ہے. بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس اشر یعنی ذو الحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دن میں حجامت نہ کرائے. بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت ہیئر کٹنگ کروائے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب پائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں
कीड़े नहीं पड़ेंगे। आप इस मदनी फूल को दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबुआ शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मायनाज़ तालीफ फैज़ान अज़ान के सफ़ा 2 से पढ़कर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आप इस रिसाले को दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से उर्दू के साथ साथ मुख्तलिफ ज़बानों में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए इस नंबर 031480105226 या इस ईमेल एड्रेस पर राब्ता फरमाएं feedback@maktabulmadina.com। आशिक़ान रसूल मुतवज्जिह हूं, बाबुल मदीना कराची में अज़ान इशा का वक्त हो चुका है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आशिक़ान रसूल मुतवज्जिह हूं, बराह रास्त होने वाली अज़ान सुनते ही अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए गुफ्तगू और कामकाज रोककर अज़ान का जवाब देने की आदत बनाएं और ढेरों नेकियां कमाएं। मगर ये अज़ान रिकॉर्ड शुदा है, इसका जवाब देना जरूरी नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. أي الله عز وجل استعوت التامة والصلاة قائمة مالك تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحم فرما اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. مغفرت کی بشارت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ترجمہ پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ تالیف مدنی منشورہ کے صفحہ 159 تا 160 سے پڑھ کر مستفید ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر 031480100526 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں feedback@maktabatul-madina.com۔ آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے مگر رہیے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجیے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی نیت فرما لیجیے۔ دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا، جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا، درود شریف پڑھوں گا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبریں حاضر ہیں۔ ابتداء مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ رفیق مہروی تاریخ کے انتقال پر امیر اہل سنت کا تعزیتی پیغام۔ نگرانی پاکستان انتظامی کابینہ حاضر شاہد تاریخ حجازی کابینہ والوں کو مدنی پھول۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب تاریخ کے آن لائن مدنی پھول۔ بابا اسلام سندھ سے مدنی خبریں۔ ساؤتھ افریقہ میں مفتی محمد اکبر حرازمی صاحب کی قیادت۔ غریبوں کی قربانی جانیے اس جائزے میں۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے رفیق مہروی تاریخ کے انتقال پر ان صاحبزادوں سے تعزیت فرماتے ہوئے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور مرحوم کے صاحبزادوں کو نیکیوں اور ایصال ثواب کی ترغیب دلائی۔ اللہ کیجیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم سيدنا محمد الیاس عطار قادری رضوی اور فیاض کی جانب سے دین محمد عطاری مختار عطاری جامی رضا عطاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اطلاع دی گئی کہ آپ کے والد محترم رفیق مہروی عطاری شوگر کی وجہ سے گردے متاثر ہوئے اور بالآخر 63 سال کی عمر میں وصال
یعنی انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مرحوم کو غریق رحمت فرما. یا اللہ مرحوم کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ مرحوم کی بے حساب مغفرت کر کے جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ابدا محمد. مرحوم کے بیٹوں کو چاہیے کہ ایصال ثواب کے لیے اس کے 2500 روپے کے مدنی رسائل مکتبۃ المدینہ سے خرید فرما کر ایصال ثواب کے لیے تقسیم کر دیں. آپ کو ثواب ملے گا, مرحوم کا بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. اور ذہن نصیب آپ سب مدنی قافلے کے مسافر بھی بنے. مدنی قافلے کا ثواب بھی اپنے والد مرحوم کو ایصال کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی بلائیوں سے مالا مال فرمائے. صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد تارین عالم مرکز فیضان مدینہ بابا مدینہ کراچی نے حجازی کابینات کے عاشقان رسول کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. آپ بھی دیکھیے. ہفتہ وار اجتماع کو مضبوط کرنے کے لیے یعنی تعداد زیادہ ہوگی تو اللہ کی رحمت سے برکت بھی زیادہ ہوگی. خیر پر لوگ زیادہ جمع ہوں تو خیر بھی زیادہ ہو جاتی. اور آپ کے ماشاءاللہ حجازی کابینہ بلوچستان میں جس میں ڈیرہ الایار, ڈیرہ مراد جمالی, وسطی محمد, سبی, مختار آباد, صحبت پور وغیرہ, ڈیرہ بگٹی ہے, سوئی ہے, یہ جو ہمارے کابینات کے علاقے ہیں اس کے اندر ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے جامعۃ المدینہ بھی قائم ہو گئے ہیں, مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہو گئے ہیں. جامعۃ المدینہ میں طلباء کرام 285 طلباء کرام ان کو ہفتہ وار اجتماع میں لانے کی باقاعدہ ترکیب کریں. اس طرح مدرسۃ المدینہ کے جو مدنی منع 950 جب مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع یا مدرسۃ المدینہ میں نہیں پڑھتے, دارالمدینہ کے ہیں یا اس میں بھی پڑھتے, ان کو اپنے والد یا بڑے بھائی کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کی اجازت ہے تو ہفتہ وار اجتماع میں آ سکتے ہیں. ان کو ہفتہ وار اجتماع میں لائیں. ہفتہ وار اجتماع میں مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع اپنے والد یا بڑے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں. تو اس طرح ان کی تربیت ہوگی ابھی سے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اجتماع کی رونق بھی بڑھے گی. پھر جامعات اہل سنت, جامعات اہل سنت سے اسلامی بھائی کو لے کر آئیں, ان کو کنونس دیں اور ان کی خیر خائی کریں, ان کو کھانا کھلائیں. مسلمانوں کو کھانا کھلانا تو جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے, اور لنگر رضویہ ہمارا شعبہ بنا اس کام کے لیے مسلمانوں کو کھلائیں, بالخصوص تربیت اجتماع مدنی مشوروں وغیرہ میں اور ہفتہ وار اجتماع میں بھی اس کی ترکیب ہونی چاہیے, کیونکہ دور دراز سے اسلامی بھائی آتے ہیں. جب وہ دور دراز سے آئیں گے تو ظاہر کھانا تو ایک ضرورت ہے. تو ہفتہ وار اجتماع کے بعد مدنی حلقوں سے پہلے کھانے کی ترکیب ہو تو اس میں بھی مدنی ماحول انشاءاللہ مدینہ بنے گا. پھر ہفتہ وار اجتماع کا جدول, وہاں حلقے لگنا, مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہفتہ وار اجتماع میں ہونا, اجتماعی فکر مدینہ ہونا, پھر رات اعتکاف میں مدنی انعامات والوں کی نگرانی ہونا کہ رات ہمارا جدول اشراق چاش تک مدنی انعامات کے مطابق چلے گا. اس کے مطابق آپ چلائیں, اللہ نے چاہا آپ کے اجتماع کی رونقیں 12 ہو جائیں گی انشاءاللہ. رکنیشور حاضر الحبیب تارین عرب شریف کی مبارک فضاؤں سے بذریعہ انٹرنیٹ ملائیشیا اور موزمبیق کے عاشقان رسول کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. باب المدینہ کراچی میں پیر اور منگل کی درمیانی شب گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش نے جل تھل کر دیا. آسمان پر گرجنے والی بجلی نے ہیبت ناک منظر کر دیا. بارش کے دوران مختلف واقعات میں 13 افراد جان سے چلے گئے.
बाबुल मदीना कराची में पीर और मंगल के दरमियानी शब होने वाली मूसलाधार और तूफानी बारिश में रोजाना होने वाले मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 13 अफराद इंतकाल कर गए। इनमें ज्यादातर हादसा करंट लगने के सबब पेश आए, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर दीवार और छत तले दबकर हलाकों के हादसात रोनुमा हुए। तमाम तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश इतनी शदीद थी कि बरसों पुराने दरख्त भी उखड़ गए। ज़राए के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़यात शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए। तमाम बारिश के दौरान करंट लगने का एक वाक़या गार्डन शर्की के इलाके सोल्जर बाजार में पेश आया, जहां तकरीबन 30 और 40 साल 2 अफराद इंतकाल कर गए। दूसरा वाक़या रिजविया सोसाइटी में पेश आया, जहां 18 साल नौजवान पानी में मौजूद करंट का निशाना बना, जबकि पाक कॉलोनी के इलाके पुराना गोलीमार बारी विलेज में पानी में करंट फैलने से 18 साल लड़की दुनिया पानी से कूच कर गई। ज़राए के मुताबिक बारिश के दौरान करंट लगने का वाक़या नाथ कराची अंडा मोड़ के करीब भी पेश आया, जिसके नतीजे में एक 18 साल लड़की इंतकाल कर गई, जबकि नॉर्थ कराची डिस्को मोड़ के करीब मकान की छत गिरने से एक कमसिन बच्ची और एक बच्चा मौत की आगोश में चले गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी एक खातून करंट लगने से इंतकाल कर गई। न्यू कराची खमीसो बोर्ड में भी एक शख्स करंट लगने से इंतकाल कर गया। तेज हवाओं के साथ होने वाली तूफानी बारिश के सबब सुपर हाईवे पर लगी मवेशी मंडी में नस साइन बोर्ड एक कमसिन बच्चे पे गिर गया, जिसके नतीजे में बच्चा भी इंतकाल कर गया। बारिश के दौरान मौसूल होने वाली हादसाती इत्तलात के मुताबिक गुलशन कनीज फातिमा में घर की दीवार गिरने से एक शख्स हलाक हुआ और सुपर हाईवे फकीरा बोर्ड में 28 साल औरत दीवार तले दबकर हलाक हो गई, जबकि नवल बोर्ड में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इंतकाल करने वालों की मग़फ़िरत फरमाए और जख्मियों को सेहत अता फरमाए और तमाम आशिक़ान रसूल को नादानी आफात से महफूज फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, बारिश में हादसात से महफूज रहने के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर अपना ली जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हादसात से महफूज रहा जा सकता है। मूसलाधार बारिशें, सरों पर जा बजा फैले हुए नंगे तारों का जाल, बारिशों में खुले तारों, बिजली के खंभों, घरों में लगे बिजली के बोर्ड और कमजोर दीवारों, बिलखुसूस अपने छोटे बच्चों को भी घर में फ्रिज और दीगर बिजली के आलात से दूर रहने की आदत डालें। इस मैसेज पर अमल आपका तहफ़्फ़ुज़ है, एहतियात कीजिए। बाबुल इस्लाम सिंध के शहरों मिठी, नगर पारकर और जमजम नगर हैदराबाद से मुख्तलिफ मदनी कामों के मनाजिर पेश खिदमत हैं। की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा हमारा मदनी काफिला इस वक्त सहरा थर में है और यहाँ सहरा थर की इस मस्जिद में हाजिर है जो 512 साल पहले की मस्जिद बनाई गई और गुजरात से किसी हकीम ने ये बनाई है। और लेकिन उस वक्त की मस्जिद बनाने का ज़हन था, मुसलमान करने का ज़हन था। इस वक्त भी दावत इस्लामी वाले अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें बना भी रहे और मस्जिदें आबाद भी कर रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत शेख दरीगा दामद बरकातुहुल आलिया नामे ये मदनी मकसद और ये नारा भी अता फरमाया, मस्जिद बरो तहरीक, मस्जिद बरो तहरीक, मस्जिद बरो तहरीक, मस्जिद बरो तहरीक जारी और सारी रहेगी इंशाअल्लाह। आप भी मस्जिदें भी बनाइए, मस्जिदों का आबाद भी कीजिए। आपके महल्ले में, आपके इलाके में जहाँ भी मस्जिद है और दावत इस्लामी वाले हैं तो आप उनके साथ दीजिए, ताउन कीजिए और मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश कीजिए। सहरा थर में इस वक्त यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मस्जिदों का काम चल रहा है, जारी वो सारी है और आबादकारी का भी सिलसिला चल रहा है। कई फैज़ाने मदीना बने हुए हैं, तो आप भी दावत इस्लामी के साथ ताउन कीजिए और यहाँ भी दुनिया भर में जहाँ कहीं भी है वहाँ आप मस्जिद बना कर दावत इस्लामी को दीजिए। इंशाअल्लाह ये मस्जिद दावत इस्लामी वाले करेंगे, यहाँ नमाजें भी अदा की जाएंगी, कुरान की तिलावत भी होगी और इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें मिलेंगी। अल्लाह ताला हम सबको मस्जिदें बनाने और मस्जिदें आबाद करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, सुनते सीखेंगे इसमें, सुनते सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। गुज़िश्ता दिनों रुकने शूरा हाजी रफीउल अत्तारी ने दीगर इस्लामी भाइयों के हमरा बहरीन, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर मदनी मरकज फैज़ाने मदीना का दौरा किया और तामीराती कामों का जायजा भी लिया। आप भी देखिए। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, या रब होता जज़्बा रहमत
تیری ہے مدنی سے تجہیز و تکفین کی کاوش پیش خدمت ہے جمشید پور ہند سے ملاحظہ کیجیے. مدنی سے تجہیز و تکفین کی جانب سے DVD اجتماع ہوا ہے. اس میں میت کو کس طرح غسل دیا جائے, کفن پہنایا جائے, قبر میں کس طرح اتارا جائے, اس کا طریقہ بتایا گیا جو DVD اجتماع میں یہ بتایا گیا, اور پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا گیا کس طرح میت کو کفن پہنایا جائے. وہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملا جو ابھی تک ہم نہیں جان رہے تھے, اور انشاءاللہ اس پر ہم نیت کرتے ہیں کہ اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے عیسائی بھائیوں کو بھی بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب سے بڑی پیاری بات یہ ہے کہ اس ریسیپی کی اجتماع میں شرکت کرنے سے اپنی قبر و آخر کی تیاری کرنے میں ملتا ہے, قبر کی یاد آتی ہے, موت کی یاد آتی ہے. موقع ملا تو تجہیز و تکفین میں اگر ہمارے رشتہ دار یا ہمارے جان پہچان یا پڑوسی کا انتقال ہوا تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ. ساؤتھ افریقہ کے حضرت مولانا مفتی اکبر ہزاروی صاحب مدہ ذلہ العالی گزشتہ دنوں بیمار ہو گئے. نگران کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مقامی اسپتال جا کر ان کی عیادت کی. مناظر ملاحظہ کیجیے. ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے, ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. الحمدللہ